مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت نشہ حرام ہے اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ معاشرے کو پاک اور صاف رکھیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان خود اس لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سمجھیے کہ معاشرے کی پاکی کی بات بہت دور ہے۔ تو بہرحال یہ مہم وقت کی ضرورت ہے اور یہ ایک ابتدائی مرحلہ تھا جو آج سمجھیے کہ یہاں سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ مہم ایک بڑے کینویس کے تحت چلے گی، مختلف اضلاع میں بھی چلے گی اور شہر کے مختلف محلوں میں بھی اس مہم کو چلایا جائے گا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان نسل کو بچانے کی ہم کوشش کریں، اور نشے کی اس لت سے اپنی نسل کو ہم بچائیں گے تو بہت ساری سمجھیے کہ چیزیں بچیں گی۔ شکریہ۔ بے شمار چیزوں کا نشہ ہو رہا ہے، پیٹرول سونگھنے کا نشہ ہو رہا ہے، کاف سرپ کا نشہ ہے، مختلف ٹیبلٹس کا نشہ ہے، اور دوسری خالی کچھ چیزیں ابال کر اس کا پانی پی رہے ہیں تو اس سے بھی نشہ ہو رہا ہے۔ تو نشہ کئی چیزوں سے ہو رہا ہے، پولیس نہیں روک سکتی ہے، سماج کی ذمہ داری ہے کہ نشے کے خلاف ایک بڑی کیمپین کا حصہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بتاریخ 29 اکتوبر کو تحریک مسلم شبان اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے نشے کے مخالفت میں ایک جلسے عام کا انعقاد کیا گیا، اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ نشہ جو ایک ذلت آور اور لعنت آور شے ہے، جو تمام برائیوں کی ماں ہے، اس کے جڑ سے خاتمہ کریں، جس کے لیے انشاءاللہ المستعان ہم سب مل کر آپس میں اس مہم کو آگے بڑھائیں گے، اور ڈور ٹو ڈور بھی اس مہم کو آگے بڑھانا ہے۔ تمام معاشرے سے، تمام عالم انسانیت سے بلا تفریق مذہب و ملت یہ گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں اور اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارا حصہ بنیں، تاکہ ہمارے سماج کو ہم پاک سماج بنائیں، ایک پاک معاشرہ بنائیں، تاکہ آنے والی نسلیں ہماری اس گندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور تحریک مسلم شبان کی طرف سے نشہ حرام کے عنوان پر جو پروگرام رکھے، اس میں ماشاءاللہ کافی پبلک آئی، اور جو حیدرآباد میں آئے دن قتل و غارت گری ہو رہی، اس پہ روک لگتی، نشہ حرام ہے۔ اور ایک میں ایریا کی جتنے ایم ایل ایز ہے اور کارپوریٹرس ہے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہر نکڑ پہ ایسا پروگرام رکھے، نشہ حرام ہے۔ اور سوسائٹیز والوں کے جو جتنے بھی سوسائٹیز ہے حیدرآباد کی، وہ لوگ بھی اور عالم مفتی بھی مسجد میں ایسا خطبے میں کہ نشہ حرام ہے بول کے بیان دیے تو یہ شعور بیدار ہوتا اور نشے سے مفت ہوتے۔ اور آئے دن کالجوں میں بھی اور اسکولوں میں بھی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں اور ماں باپ کو قتل کر دے رہے ہیں۔ ایسا تکلیف ہو رہی کہ آئے دن پیپر میں پڑھے، ٹی وی کھولے تو یہی واقعات ہو رہے ہیں۔ اس سے ہماری گزارش ہے کہ حکومت سے بھی جو ڈرگس مافیا ہے ان لوگوں کو پکڑے، اور میڈیکل شاپ پہ بھی نظر رکھے، جو گولیاں دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی سختی سے پابند کرے۔ اتنا بولتے ہوئے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ امام المتقین وقائد المجاہدین وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہرحال سردی بھی ہے اور محفل بھی سرد ہے۔ ایک انتہائی ڈرائی عنوان تھا، یہ عنوان بہرحال سب کو اپنی طرف کھینچ کر نہیں لاتا، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تحریک مسلم شبان جو مختلف محاذوں پر ڈٹی رہتی ہے اس کو کیا سوجھی کہ نشہ حرام ہے مہم کا آغاز کیا جائے، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے جو سب کے لیے سمجھیے کہ اٹریکشن اس میں نہیں ہے، کوئی جذباتی پہلو بھی نہیں ہے، اور ایک جذباتی تحریک غیر جذباتی ایشو کو لے کر بہرحال جلسہ رکھی ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہیں، اور کئی سمجھیے کہ شہر اور تلنگانہ کے جو اس وقت حالات ہیں وہ وجوہات کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ڈرائی سبجیکٹ کو بہرحال سمجھیے کہ اس پر کام کیا جائے، اور اگر کام نہیں کیا جائے گا تو ہماری جو آنے والی نسل ہے
وہ نسل خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ مہم خالی اس سمجھے کہ ملک پیٹ کے اس جلسے میں جو کارنر پر منعقد ہوا ہے اس تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کا کینویس بہت بڑا کینویس ہے، اور اس بڑے کینویس کے تحت یہ مہم کالجز میں سمجھیے کہ چلے گی، یہ مہم اسکولز میں چلے گی، نکڑوں پر چلے گی، اور پھر ڈور ٹو ڈور کیمپین پر بھی چلے گی، اور انشاءاللہ یہ مہم میں ہم سارے تلنگانہ کے مساجد اور مختلف سمجھیے کہ مذہبی مقامات کو جوڑ کر اس میں ذرا بیٹھیے عثمان صاحب، بعد میں تقسیم کرنا، تو یہ کہ جوڑ کر ہم ایک یوم عہد بھی منائیں گے۔ بہرحال اسٹیج پر حضرت مولانا شجی مختار صاحب نوجوان عالم دین ہیں، شیعہ کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، صوفی نعمت اللہ صاحب مہدوی کمیونٹی کے عالم تھے، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، وہ جلسے کو آ کر واپس ہوئے، اور ایک اچھا مقالہ بھی آپ نے سنا عبدالحفیظ اسلامی صاحب کا جو کالم نگار ہیں، پھر مختلف تقاریر بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ آیت مبارکہ انتہائی اہم آیت مبارکہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو برائی سے بچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد کی، اور پھر سب سے بڑا ایوارڈ دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو تمام انسانیت اور تمام قوموں میں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی یاد ہے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے تو کم از کم تم برائی کو دل میں برا جانو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر زبان سے بھی تم زبان سے برا نہیں کہہ سکتے جو ایمان کا دوسرا درجہ ہے، اور اگر زبان سے برا کہنے کی بھی ہمت اور جسارت ایمان کے دوسرے درجے کی نہیں ہے، تو ایمان کا آخری درجہ ہے کہ تم اس برائی کو دل میں برا جانو۔ ہم یہاں نشہ حرام ہے کہ عنوان پر بیٹھے ہیں، ذرا ہم اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر سوچ لیں کہ کتنے نشے میں دھت لوگ ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں، معاشرے میں کتنے لوگ نشے میں مبتلا ہیں۔ کیا کبھی ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات آئی کہ اے اللہ تو اس کو کم از کم اس برائی سے نجات دے دے، یا ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ ہاتھ سے روکنا دور کی بات ہے، زبان بھی ہم استعمال کرنا نہیں چاہتے، ہم تو کہتے ہیں اس کا معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دو، ہم کیا کریں گے؟ تو یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے۔ نہ سمجھیے کہ ایک مسلمان ہونے کے یہ تقاضے، مسلمان ہونے کے تقاضوں کو تو قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اگر پورے کے پورے ایمان میں آپ داخل نہیں ہوں گے تو ایمان مکمل بھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورے کے پورے داخل ہونے کے معنی صرف برائی سے بچ جانا کمال نہیں ہے، صرف برائی سے بچنا کمال نہیں ہے، بلکہ برائی کو روکنا اور برائی کا خاتمہ کرنا یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری۔ اور میں بتلاؤں کہ جو ہماری مسلم تحریکات اور مسلم جماعتیں، شاید حیدرآباد میں یہ پہلا جلسہ ہے کہ جس کا نشہ حرام ہے کہ عنوان پر ہو رہا ہے،
اور یہ کیمپین چلے گی جو نشہ حرام ہے کے عنوان پر، ورنہ ہم تو ایشوز کو ایڈریس بھی کرنے کے عادی نہیں رہے۔ مسائل ہیں یقیناً، بہت مسائل ہیں، فرقہ پرستی کے مسائل ہیں، شریعت کے مسائل ہیں، آپ کے وقار کا مسئلہ ہے، آپ کی شناخت کا مسئلہ ہے، آپ کی تہذیب کا مسئلہ ہے۔ اس ملک میں بہرحال بے شمار مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کے ساتھ آپ کی جو دینی اور ملی ذمہ داری ہے کہ اس سماج کو برائیوں سے نجات دلانا آپ کی بنیادی ذمہ داری، وہ ذمہ داری اس وجہ سے ہے کہ آپ خیر امت ہیں، اور آپ اگر زمانے کو برائیوں سے نجات نہیں دلائیں گے تو پھر کون دلائے گا؟ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی وحی بھی آنے والی نہیں ہے، اب کوئی نیا پیغام بھی آنے والا نہیں ہے۔ جو رسولوں والا کام ہے، جو نبیوں والا کام ہے کہ انسانیت کو برائیوں سے نکال کر راہ راست پر لائیں، وہ غلامان مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ برائیوں سے نکال کر سمجھیے کہ آپ بھلائی کی دعوت دیں۔ یہ بہرحال بنیادی بات تھی۔ آج کا جو معاشرہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، روز سمجھیے کہ اخبارات میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ بات بات پر قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر، بلکہ 10 روپے کے عنوان پر قتل ہو گیا۔ ہم اس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں کہ 10 روپے کے عنوان پر قتل ہو رہا ہے۔ ہم اس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں بیٹا ماں پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، جہاں اولاد اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، اور اس کیمپین کے دوران بے شمار واقعات میرے سامنے سمجھیے کہ آئے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ آئے تھے اس سمجھیے کہ مہم کے سلسلے میں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک محلے میں، بلکہ ان کے قریبی سمجھیے کہ لوگوں کا واقعہ ہے، بچہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، وہ نشے میں سمجھیے کہ لطف رہتا ہے، ماں باپ کو بہت دیر کے بعد معلوم ہوا، اب پیسوں کے لیے وہ ضد کر رہا ہے، ماں باپ کو نہیں معلوم کہ وہ نشہ کرتا تھا، کیونکہ ابھی آپ نے سن لیا کہ نشہ صرف شراب کا نہیں، نشہ صرف گانجے کا نہیں، نشہ صرف چرس کا نہیں، نشہ تو سینکڑوں ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہیں جو نشہ کرواتی ہیں یا نشہ جس سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقربوا الصلاۃ ان کنتم سکرا۔ حاضرین محفل، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ڈیس پر موجود بزرگان سے اس بات کی اجازت لیتے ہوئے اور ساتھ میں عذر خواہی کرتے ہوئے، بندی عائد ہونا یقیناً پورے ہندوستان بھر میں لازمی ہے تاکہ معاشرہ اس ام الخبائث کی لت سے باہر نکل سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شراب یا نشے کی جو لت ہے، اس میں صرف عام لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ بھی مبتلا ہیں جو خود سیاستدان ہیں، جو خود لیڈران ہیں، وہ خود شراب پینے والے ہیں۔ تو جو خود شراب پینے والا ہوگا وہ کبھی بھی اس پر پابندی نہیں لگائے گا، اور پھر جو عام قمر الحق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، یہ ٹیم پوری ایسا لے کے چلی کہ ہر نکڑ پہ ایسا جلسہ ہونا چاہیے، نشہ حرام ہے بلکہ، تو یہ شعور ہوتا۔ آج کل جو کرائم کر رہے ہیں، ہر آدمی پیلے کے کرائم کر رہا، جتنے بھی قتل و غارت گری ہو رہی حیدرآباد میں، آئے دن پیپروں میں دیکھو، باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، پینے کے لیے، پی کے نشہ کر کے یہ مار رہے ہیں۔ ڈرگس افیم کالجوں میں عام ہو گیا، تو ایسا کالجوں میں بھی پروگرام رکھنا چاہیے، ہر نکڑ پہ حیدرآباد میں، ہر ایریے میں، اور MLA، ہر ایریے کا MLA، کارپوریٹر ایسا پورا ایسا پروگرام رکھ کے شعور بیداری کرے تو حیدرآباد سے نشہ مفت ہوگا۔ اتنا بولتے ہوئے شکریہ، جزاک اللہ خیر میرے کو یہ ٹائم دینے کے لیے۔ بھائی دراصل یہ ٹاپک بہت ڈرائی ہے۔ ابھی نیچے میں اظہر بھائی اور عبداللہ بھائی کے ساتھ ہمارا گفتگو چل رہی تھی، تو اظہر بھائی بولے بھائی ٹاپک ڈرائی ہے، اسی لیے پبلک بھی جو ہے آپ کو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اتنا سپورٹ کرے گی۔ دیکھیں، سب سے بڑا ایک میجر پرابلم ہماری کمیونٹی کا یہ ہے
کہ ہماری کمیونٹی جو ہے اگر جنت کی پلاٹنگ کی اگر بات کی جا رہی ہے یا جہنم کی پلاٹنگ کی بات کی جا رہی ہے تو فوری اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ اتنے پیسے دے دو, یہ مصلے کے پیسے لے لو, یہ مسجد کے لیے چننا ڈال دو, یہ فلاں کر دو, فوری لپک کے آئیں گے, پیسہ بھی دیں گے, موجود بھی ہوں گے, سب کریں گے. لیکن جہاں پہ بات میں اکثر یہ کہتے آتا ہوں کہ بندہ اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کرتا ہے, یعنی دنیا کی بھلائی کی دعا بھی مانگتا ہے. ہم دنیا کی بھلائی اور دنیا کی برائیوں کو اوورٹیک کر دیتے ہیں. بائی پاس, جیسا ہارٹ ہمارا جو ہے بلاک ہو گیا تو ایک بائی پاس سرجری ہو جاتی نا, تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہو گیا کہ اس ٹاپک کو بھی بائی پاس کر دیتے ہیں. تو یہ جو عنوان ہے میرے بھائی, میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا ہوں, حیدرآباد ہی نہیں, ہندوستان ہی نہیں, دنیا کا کوئی مکان چھوٹا ہوا نہیں ہے جو اس سے متاثر ہے. حلفیہ بول رہا ہوں, کوئی چھوٹا ہوا نہیں. کسی نہ کسی کے گھر میں کسی نہ کسی عنوان کے نام پہ نشہ, دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ شراب نہیں, یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے شراب کی. بھائی یہ تو ڈرگز کا عالم یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ فارمل ڈرگ لینے والے الگ ہیں اور ان فارمل آپ کو ڈرگ کس طرح سے دے دیا جا رہا ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ کیا جانے والا کاروبار اور سب سے زیادہ پروفیٹیبل کاروبار اور سب سے آسان کاروبار ڈرگز کا ہی ہے. کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے, کوئی گھر بچا ہوا نہیں. اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. کل میری صدر صاحب سے, مشتاق ملک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی 5 منٹ میں بات مکمل کرنا ہے. تو 5 منٹ میں اپنی بات جو مکمل کرنی ہے بس یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں نظر ڈالیں میرے بھائی. اگر سارے شہر میں اگر کنکر بچھے ہوں اور میں جھاڑو لے کے نکل جاؤں کہ سارے شہر کے کنکر ہٹا دوں, صاف صفائی کر دوں, تو یہ آپ کے لیے میرے لیے ممکن نہیں ہے میرے بھائی. آپ کے لیے اور میرے لیے ممکن یہ ہے کہ جو جوتا میں پہنا ہوں اس جوتے کے اندر اگر کنکر ہے تو میں اس جوتے کو صاف کر لوں. اس کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری اپنے گھر میں نظر ڈالیں, اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈالیں, اپنی سوسائٹی میں نظر ڈالیں کہ کہاں تک یہ ریچ ہوا ہے اور کہاں تک یہ پہنچا ہے اور کیسے اس سے بچا جائے. فرسٹ ریسپانسبلٹی ہماری ہے, پہلی ریسپانسبلٹی. نمبر 2, اس مہم کے ساتھ میں کافی عرصے سے جڑا ہوں. کمشنر آف پولیس کی جانب سے باضابطہ ڈپارٹمنٹ الگ سے جو ہے سیلز بنائے گئے, لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں سٹیج پر یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اور یہاں جتنے والے سننے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. میں مقررین کی بھی تعریف کروں گا اور سامعین کی بھی تعریف کروں گا کہ واللہ خدا کی قسم میں مسلمانوں کا اتنا بڑا پارٹیسپیشن ڈرگز کے خلاف ابھی تک نہیں دیکھا ہوں. بھائی حقیقت بول رہا ہوں, نہیں دیکھا ہوں. یہ مہم جو شروع ہوئی ہے یہاں سے, میں یہ امید لے کر یہاں سے جاؤں گا کہ یہ تلنگانہ کے کونے کونے تک یہ مہم پہنچے اور اس سے میرا گھر بھی محفوظ رہے اور آپ کا گھر بھی محفوظ رہے. دیکھیں کمیونٹی کی جو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ صرف مسجد سے لے کر جنت تک نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. کمیونٹی کی ریسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ میرا گھر بھی جنت میں جائے, میرا پڑوسی بھی جنت میں جائے, میرا محلے والے بھی جنت میں جائے اور اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان جنت میں جائے. اور جنت صرف نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے سے بھی حاصل ہوتی ہے, اور یہ بہت بڑی برائی ہے. اس جانب جو جے اے سی نے قدم اٹھایا ہے میں مبارکباد دیتا ہوں تمام تر جے اے سی کے ذمہ داران کو, اور یہ امید رکھتا ہوں اور یہ اس منچ سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے جہاں کہیں بھی ٹیم این جی اوز کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں, ہمارے ساتھ تقریباً 140 کے قریب ہندوستان بھر کی تنظیمیں جڑی ہوئی ہے. مشتاق ملک صاحب بخوبی واقف ہے, جبھی بھی آدھی رات کو آواز دیجیے ہم لبیک کہیں گے اور آپ کے ساتھ ٹھہرے رہیں گے اور اس مہم کے ساتھ جڑ کر اس مہم کو کامیاب کریں گے. موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اور دیگر میرے تشریف فرما شہ نشین پر مہمان خصوصی اور یہاں پر تشریف فرما میرے ساتھیوں, بزرگوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں, آج کا یہ عنوان نشہ حرام ہے جس کی صدارت
तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद मुश्ताक मलिक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह तहरीक मुस्लिम शब्बान शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में कई मुहिम्मात का आगाज़ किया है। उन मुहिम्मात में नशा हराम, नशे के ताल्लुक़ से आज का ये जलसे आम रखा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शहर हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ नौजवान नशे में मुलव्विस हो रहे हैं। नौजवानों की नस्ल तबाह और बर्बाद हो रही है। नौजवान इस देश का मुस्तकबिल है और हम देखते हैं कि नौजवान मुख्तलिफ नशों में, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो LSD का नशा हो, चाहे वो MDM का नशा हो, चाहे वो हश का नशा हो, चाहे वो चरस हो, चाहे वो गांजा हो। इस्लाम में इन तमाम नशे के चीज़ों को हराम किया गया है। आपके ऊपर और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक बेहतरीन उम्मत है। अब कोई नबी इस दुनिया में आने वाला नहीं है। जो खैर का काम करना है आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। जब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है तो हमको सब मिलकर इस नशे के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि नशे की बुराई से आज शहर का हाल क्या है। कई ऐसे कत्ल गारतगिरी के वाकयात आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं क्राइम के अंदर इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अगर NCR का डेटा अगर आपके सामने मैं रखूं तो 3 ऐसी रियासतें हैं। एक जो पहला मुकाम है नशे के अंदर वो यूपी है, और दूसरा जो मुकाम है वो महाराष्ट्र है, और जो तीसरा जो मुकाम है पंजाब है। कई ऐसे केसेस इन रियासतों में दर्ज किए गए। एक रियासत में तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम सामिईन हज़रात और स्टेज पर जलवा अफरोज़ कायदीन हज़रात और जॉइंट एक्शन कमेटी तहरीक मुस्लिम शब्बान के मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक मुस्लिम शब्बान के नायब सदर आले जनाब अब्दुल हक कमर साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप हजरात के सामने चंद अहम गुजारिशात और इस मौजू के मुताल्लिक़ जो बातें मेरे जहन में है वो आप हजरात के सामने पेश करूँगा। मैंने जो कुरान मजीद की आयत शरीफा तिलावत की है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफ़ा रसानी के लिए निकाली गई, यानी लोगों के फ़ायदे के लिए निकाली गई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ की, जिस उम्मत की तारीफ़ करें, उसका मकाम और उसका मर्तबा अल्लाह की नज़र में क्या होगा, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीफ़ बयान कर रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम लोगों के नफ़े के लिए निकाली गई हो, यानी नफ़ा पहुंचाने का काम करती हो। और आगे यूं बयान फरमाया, जो नफ़ा पहुंचाने का जो काम है
جو سب سے بڑا جو نفع ہے اس کی وضاحت سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. تھوڑی دیر کے لیے طریقے سے کون کون سا اسٹیٹ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے. ایسے تو بہت سارے، کیونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، بہت سارے ڈرگس ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی نوجوان جو ہے اس کے شکار ہو رہے ہیں. لیکن ہم اس بات کو بہت گہری طریقے سے سمجھے کہ نشے میں اترنا تو آ جاتا ہے، نکلنا نہیں آتا، وہ پرابلم ہے. اتر جاتے ہو، کنویں میں اتر جاتے دھیرے 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 ایک ایک سٹیپ، لیکن اس سے نکلنا کیسا وہ سمجھ میں نہیں آتا. پوری زندگی گزر جاتی ہے. بہت سارے لوگ 40 سال 50 سال ٹرائی کرتے ہیں، جیسے دارو پینے والے. اب ان کو لے جا کے ریہاب میں رکھتے ہیں، سینٹر میں رکھتے 2 مہینہ 3 مہینہ، پھر وہ باہر آنے کے بعد 15 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ ٹھیک رہتا، پھر جا کے ریلیپس ہو جاتا ہے. تو یہ WHO جو ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ دنیا کا سب سے ڈینجر ڈیسیز ہے. اور یہ ڈیسیز ہے، یہ ایڈکشن جو ہے یہ سب سے بڑا، جیسے ٹی بی ہے، نیمونیا ہے، ملیریا ہے، جیسے ڈیسیز ہے، بیماری ہے. یہ ڈرگز، گانجا، الکوہول سب سے بڑی بیماری ہے اور لوگ اس کو نہیں پہچانے کہ یہ بیماری ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، جس میں ایک پیشنٹ ہی نہیں، ایک ویکتی نہیں، پوری فیملی جو ہے برباد ہو جاتی ہے اور پوری سوسائٹی میں جو ہے اس کا پرابلم کریٹ ہوتا ہے. تو ابھی اس کو میں روکنے میں بہت زیادہ یہ کرتا ہوں، اس کو کیسے روکا جائے، کس طریقے سے روکا جائے. کیونکہ ہم کو کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم کو ایڈکشن ہوتا ہے تو ہمارے یہ جو 5 سینسز ہے اس سے ہم کو ایڈکشن ہو جاتا ہے. 5 سینسز بولتے ہیں اس کو، پنچیندریہ بولتے ہیں، جیسے ٹنگ ہے، آنکھ ہے، اسکن ہے، کان ہے، ناک ہے. تو یہ جو ایک بار ٹیسٹ لگ گیا ٹنگ کو تو ٹیسٹ لگ گیا، اب وہ ٹیسٹ اور مانگنے لگتا ہے، اس کو بولتے ہیں کریونگ. اب ٹنگ کو کسی نے دوست نے بولا، رہے مار یار 5 ml لے لے بس. پہلے تو کیا ہوتا کہ اتنے گلاس میں ایک 5 ml دارو اور جو ہے 50 ml واٹر زیادہ ڈائلوٹ کر کے دے دیتے. پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے، واٹر کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم کرتے جاتے ہیں اور پھر دارو ہو، الکوہول ہو یا گانجا ہو، اس کا پرسنٹیج بڑھتے جاتا ہے. تو وہ آدمی اس کو ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اب اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دھیرے دھیرے، یہ جو ٹیسٹ ہے اب اس کو کریونگ میں کنورٹ ہو گیا ہو. اب اس کو چاہیے رہتا. اب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی اس کو روکے کیسے. اب بہت یہ کیوں ہے اتنا بڑا، ابھی الیاس صاحب نے بتایا کہ پورا ورلڈ میں لوگ پریشان ہیں. پورا ورلڈ میں کوئی گھر بچا ہی نہیں ہے جس میں کوئی ایڈکشن نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ ہم کو تو اس کنویں میں اترنا آ گیا لیکن باہر نہیں نکلتے آ رہا ہے. تو اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ اس کو بہت گہری طریقے سے دماغ میں بٹھائیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس کا ریزن ایسا ہے کہ وہ شروع تو شریر سے ہو گیا، جیب سے ہو گیا اور جا کے سیٹ مائنڈ میں ہو گیا. کہاں سیٹ ہوا؟ مائنڈ جس کو من بولتے، من تیلگو لو منسو انٹارو. یہ جا کے شریر سے شروعات ہوا اور جا کے سیٹل مائنڈ میں ہو گیا. اب ہم ٹریٹمنٹ کر رہے باڈی کا. اب سمجھ میں آ رہا، یہ مائنڈ ہے، یہ باڈی ہے. اب یہ باڈی کو ایڈکشن ہو گیا اس چیز کا، دھیرے دھیرے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بری چیز ہو، اس کو ایڈکشن ہو گیا. اب ادھر سے سیٹ ہو گیا، وہ مائنڈ میں ہو گیا. اب ہم ٹریٹمنٹ کس کا کر رہے ہیں؟ باڈی کا کر رہے ہیں. تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب وہ شریر کو لے جا کے کہیں بھانگ دیے، کوئی ریہاب میں ڈال دیے، کوئی سینٹر میں ڈال دیے، پریشان ہو گئے، اس کو ڈرگز دے رہے. چلو معزز مہمان، جلسہ گاہ میں موجود میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پس پردہ سننے والی میری عزت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
आज का ये जो जलसा रखा गया उन्वान नशा हराम है। ये नशा हराम हैदराबाद में ये अवामी जलसे के तहत जो रखा गया है, इससे मैं समझता हूँ यहाँ के लोग बहुत दूर है। यहाँ का ये जो बेल्ट है, मैं देख रहा हूँ गलियों में लोग हैं। मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि आप गलियों से कुर्सियों पर तशरीफ लाएं और सुने जो मुकर्रिर ने खिताब किया है। आपका शऊर बेदार करने का मकसद से आज जो नशा पहले के जमाने में था, शराब, कंपाउंड, सेंधी, लेकिन आज नशे के उन्वान से अवाम का शऊर बेदार करना बेहद जरूरी है। चूंकि आप ये देख रहे हैं 2-3 साल से पुराने शहर में रोजमर्रा का एक आध खत्म हो रहा है। उसकी वजह क्या है? आप टीवी चैनल देखते हैं, अपने वालिदैन को पैसा का मुतालबा कर रहा है नशे की आदत पड़ने के बाद। अगर नहीं दिए तो वालिदैन को ब्लैकमेल कर रहे हैं बच्चे, कॉलेजों में जाके क्लासों में सो जा रहे हैं। शराब कोई मायने नहीं है, ये पाउडर बिक रहा है, थिनर पी रहे हैं, यहाँ तक के पेट्रोल पंक्चर का सोल्यूशन सूंघ कर नशे में मुब्तला हो रहे हैं। आप किसी नशावर को देखेंगे तो बो नहीं आएगी, ना बो ना पास, लेकिन वो बेसुध हो जा रहा है। हमारी कौम के, हमारी सोसाइटी के, हमारी कम्युनिटी के नौजवान बच्चों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सियासी जलसे तो बहुत होते हैं, रोड, लाइट, नल, ड्रेनेज, फला फला, हमने आपने देखा, हमने किया, ये बहुत सारे बातें होते हैं। लेकिन ये नशे के ताल्लुक से अवाम उन्नास में बेदारी लाना बेहद अहम है। ये जैसा इलियास साहब ने कहा, ये काफी ड्राई, काफी सूखा इशू है, एकदम सूखा, पानी नहीं है, ये पानी की तरह बहने वाला इशू नहीं है, एकदम सूखा हुआ इशू है। यहाँ का ये जो बेल्ट है, जितने दुकानदार हैं, जितने होटल वाले हैं, ये बखूबी जानते हैं यहाँ पे क्या होता है रातों में। छोटे छोटे बच्चों को किस कदर आदी किया जा रहा है अपने मफादात की खातिर। चंद गिने चुने अनासिर उनसे क्या काम ले रहे हैं। ये जो उन्वान हमने रखा है, नशा हराम है, नशे की लत से महफूज करना सारे शहरों की जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ पुलिस की या नारकोटिक डिपार्टमेंट की, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। आज हमारा पड़ोसी नशे का आदी हुआ, कल हमारा बच्चा होने वाला है। अगर अब हम आज बेदार नहीं होंगे, अपने आंख नहीं खोलेंगे, तो हमारा बच्चा भी मुलविस हो जाएगा। हमारा बच्चा खुदा ना खासा मुलविस हो गया, हथौड़ा मारने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वावेला करने से हासिल होने वाला नहीं है। हमारे पड़ोसी को बताना, नशे की जो आदी हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये समझने की जरूरत है। ये जिम्मेदारी किसी एक जमात या किसी फर्द की नहीं, बल्कि ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है, जिसका कल मरने के बाद हर इंसान को जवाब देना है। और हम तो जवाबदेही के तस्वुर से बिल्कुल खाली जिंदगी गुजार रहे हैं। नशा होता देख रहे हैं और आप खामोश चले जाते हैं। आपके जो है कान पर जू तक नहीं जोड़ती कि ये बुरा अमल हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। मेरे भाई, जो आयत मुबारका मैंने तिलावत फरमाई, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उखरिजत लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, उखरिजत लिन्नास, सारी दुनिया के इंसानों की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के कंधों पे रखी। और फिर आगे क्या फरमाया, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर,
तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम सारी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम लेके फिरोगे। बुराइयों से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है और नेकियों का हुक्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का क्या हम कमा खौफ अदा कर रहे हैं? बहैसियत मुसलमान सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है मेरे भाई। और हम ये समझ रहे हैं कि अल्लाह के पास मरने के बाद हमको इसका जवाब देना है या नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में और एक जगह इरशाद फरमा रहा है, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह तबारक व तआला जर्रा, जर्रा उसको कहते हैं जो सादी आंख से नजर नहीं आता, खुर्दबीन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तुम्हारा वो अमल भी अल्लाह के पास महफूज है। कल अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बता देंगे, चाहे वो खैर का अमल था या शर का अमल था। और आज आप अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को, अपनी सोसाइटी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद नहीं करता, उन कौमों की मदद नहीं करता जो अपने से बदलने की कोशिश नहीं करते। जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत नहीं बदला जिसको न हो ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। जब तक आप अपने से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, अल्लाह आपकी मदद नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वत्तक़ुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सारी तारीफ अल्लाह तबारक तआला के लिए है जो अर्ज़ व समा का खालिक, परवरदिगार, आका, मुश्किल कुशा, फरियाद रस, और इसके साथ साथ दुरूद व सलाम व अंबिया अलैहि सलाम की मुबारक हस्तियों पर, बिलखुसूस आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बाबरकत पर, जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक तआला ने हमें सिरात मुस्तकीम की राह बतलाई, जीने का सलीका बतलाया, उखरवी हयात किस तरह बनाई जाए, उन सारी बातों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल कर बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों को सिर्फ बयान ही नहीं फरमाया, बल्कि अपनी हयात पाक में इन सारी बातों पर अमल करके दिखला दिया और बता दिया गया कि देखो, तुम अगर अल्लाह तबारक तआला की रिज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते हो और दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो, तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, मेरे नक्श कदम पर चलो, तो यकीनन तुम अल्लाह तबारक तआला के पास कामयाब होगे और दुनिया भी तुम्हारी सुरखरू होगी। फिर आज के इस मौके पर हम उन शहीद रूहों को भी सलाम करते हैं जिन्हें हम साहबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के नामे नामी से याद करते हैं। यकीनन जिनकी मेहनतों ने, जिनकी मशक्क़तों ने दीन इस्लाम को सारे आलम में फैलने का एक जरिया बना। मोहतरम मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब, सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान व कन्वीनियर जॉइंट एक्शन कमेटी, और दहस पर तशरीफ फरमा हिमायदीन मिल्लत और
फिक्रमंद कायदीन, सामईन इकराम, पस पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जलसा यकीनन एक ऐसा अजीम जलसा है जो सारे लोगों को, सारी इंसानियत को तबाह करने वाली चीज शराब, उसकी मुखालिफत में और उसकी कबाहत में, उसकी कबाहत को बयान करने के लिए और उससे लोगों को, इंसानियत को रोकने की कोशिशों के लिए एक फिक्र के तौर पर यहाँ मुनक्कद किया गया है। अल्लाह तबारक तआला इस जलसे को मुनक्किद करने वाले और इस मुहिम का आगाज़ करने वालों को जज़ाए खैर से नवाजे और आज की इस मजलिस में आने वाले हमारे उलमाए किराम और कायदीन को भी इसकी जज़ा अता फरमाए। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि पेशरो मुक़र्रिरीन ने शराब के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ बातें बयान फरमाई और इस सिलसिले में हमारे सामने कई बातें आ चुकी है। इस सिलसिले में हमको सबसे पहले जो चीज़ समझना है वो ये है कि हमको शराब के मुताल्लिक़ उसकी कबाहत को जानना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक तआला कुरान हकीम के ज़रिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहले ही बता दिया है कि देखो ये जो शराब है ये उम्मुल खबाइस है, इन्हें तमाम बुराइयों की जड़ है। ये एक ऐसी जड़ है जिससे बुराइयों का झाड़ पनपता है और कड़वे कसेले फल ये इंसानों को देता है और फिर इसमें जिस तरह लोग मुलविस होते चले जाएंगे ये तबाही के दहाने पर चले जाएंगे। तो आज के इस मौके पर जैसा कि ऐलान किया गया कि मैं अपना कुछ मिसाला पेश करूंगा, क्योंकि मैं लिखने लिखाने वाला आदमी हूं। आप हजरात के सामने चंद बातें तहरीर करके लाया हूं जो आपके गोश गुजार करूंगा। और आज की मेरी इस तहरीर का उन्वान है आब तेरे कितने रंग, आब तेरे कितने रंग। इंसानी जिंदगी बल्कि हर जानदार मखलूक के लिए पानी इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। बिलखुसूस हज़रत इंसान की